بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست مظہر خان۔ آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اور ذات پاک کے لیے جو کل کائنات کا مالک و خالق، جو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب، جو ہماری ہر آنے جانے والی سانسوں کے درمیان معمولی سی حرکت کو بھی جانتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر و زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل۔ دوستو، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورۃ یونس آیت نمبر 65، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے میرے محبوب، ان کی باتوں سے غمگین نہ ہو، بے شک ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں نازل فرمائی جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا، بے پناہ تکلیفیں پہنچا رہے تھے، اذیتوں کے پہاڑ توڑ رہے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی آپ سے کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے، مخالفوں میں شامل تھے، حتیٰ کہ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، خوف کا عالم تھا، خطرہ تھا، غربت تھی، کوئی کہیں سے بظاہر اسباب بھی نظر نہیں آ رہے تھے، چند جانثار تھے، حتیٰ کہ اتنا تکلیفیں پہنچائیں کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، اور پھر کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ بن کر آئے، اور آپ کے وہی مخالفین، وہی دشمن جو آپ کو بے پناہ تکلیفیں دے رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، وہی دشمن سر جھکائے آپ کے سامنے اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے کھڑے تھے۔ انسان غم اور خوشی کا مرکز ہے۔ بعض اوقات انسان کو کوئی ایسا غم پہنچتا ہے، کوئی ایسی تکلیف پہنچتی ہے جس میں وہ بے پناہ اذیت کا شکار تو ہوتا ہے، لیکن اظہار نہیں کرتا۔ وہ تکلیف خاندان میں سے ہو سکتی ہے، اولاد کی طرف سے ہو سکتی ہے، بیٹی کو سسرال کی طرف سے ہو سکتی ہے، آفس میں کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے، کوئی آپ کا دشمن، آپ کی جائیداد کا دشمن، آپ کی عزت کا دشمن، آپ کے مقام و مرتبے کا دشمن، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جہاں بھی ہے، جو بھی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر آپ کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے، آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے اس نے۔ تو آپ اس آیت کریمہ کو عصر کی نماز کے بعد روزانہ 70 مرتبہ 21 دن تک اول و آخر درود ابراہیمی 3 یا 5 بار پڑھ کر اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف اور مدد پہنچائے گا، آپ کو مقام و مرتبہ بھی عطا فرمائے گا، آپ کو جو بھی آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، مخالفین آپ کے جو دشمن ہیں، ان کو ذلیل و رسوا بھی کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ آپ کو ناحق تکلیفیں پہنچا رہے ہوں اور آپ حق پر ہوں۔ تو آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو انصاف اور مدد فراہم کریں گے اور آپ کو سرخرو اور کامیاب کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔